اور اسلام لایا، ظاہر اسلام میں کلمہ، وہ صحابی ہے۔ یہ ہے آپ لوگوں کی تعریف صحابی کے لیے، یہ ہے آپ لوگوں کی تعریف صحابی کے لیے کہا جاتا ہے، تو آپ سے کہیں گے جیسے ابن حجر اسقلانی نخبہ میں لکھا ہے یا مختلف محدثین نے کہ جی صحابی کل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآمن به ومات علی ذلک، کہ جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا حالت ایمان کے اندر، اور اسی پر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، وہ شخص صحابی ہے۔ یہ جو صحابیت کی تعریف ہے یہ ہمارے ہاں اہل سنت محدثین نے بیان کی ہے۔ اس صحابی کے اندر میرے اعتراضات ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ حسن اللہ یاری کی آپ نے ایک ویڈیو سنی، اس میں وہ صحابی کی تعریف کر رہا ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو اس کو سن کر اور دعوے کرتے ہیں شیعہ کہ دیکھو ان کے مقابلے میں کوئی عالم لاؤ۔ بہت سارے مناظر ہو چکے ہیں، اب اس پر بات انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو میں کریں گے، لیکن آپ دیکھیے جس کو صحابی کی تعریف تک پتہ نہیں کہ اہل سنت کے ہاں صحابی کی تعریف کیا ہے، وہ اٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ اب صحابی کی تعریف جو اس نے بیان کی ہے، جس نے ظاہری طور پر صرف سرکار کو دیکھا ہو، کلمہ پڑھ لیا ہو، یہ صحابی کی تعریف کس نے کی ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھی ہے؟ ہمارے ذرا اس کا ریفرنس بھی دو۔ اس طرح تو بہت کتابیں سجا کر بیٹھتے ہو، بڑی کتابوں کے حوالے دیتے ہو، ذرا اس طرح بات کرو نا، بتاؤ کس کتاب میں یہ تعریف لکھی ہے۔ الاصابہ میں جو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعریف لکھی ہے، یا جو اور کتب میں لکھی ہے، وہ یہ ہے، جو مجمہور کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اختیار کی ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اب آگے چلیں، کیا یہ تعریف صرف سنی کتابوں میں؟ فضل ہمدرد یہ کہتا ہے کہ جی یہ اہل سنت کی کتابوں میں جو لکھی ہے میرا اس سے اتفاق نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اس کی ایک الگ تعریف ہے۔ بھئی ایک تعریف وہ ہے جو سنی شیعہ دونوں مسلمہ مانتے ہیں، آپ اس تعریف سے عدول کر کے اپنی تعریف بنائیں گے۔ پہلی بات، فضل ہمدرد بھی شیعہ کے معاملات میں اور بہت ساری چیزوں میں جاہل ہے۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ سنی کتابوں میں لکھی ہے، بھئی آپ نے شیعہ کتابوں کے پھر پڑھا نہیں ہے۔ مجالس المؤمنین کا صفحہ نمبر 152 دیکھو، پہلی جلد، اس میں صحابی کی تعریف نور اللہ شستری نے کیا کی ہے، سنو صحابی کی تعریف ہے کو لکھا۔ اظہر قول یہ ہے کہ ملاقات نمودہ باشد با پیغمبر ماں صلی اللہ علیہ وسلم در حالتے کہ ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہو اور ایمان وہ سرکار پر لے آئے ہوں اس وقت، ابھی اسلام مردہ باشد اور اسلام پر ہی ان کا وصال ہوا ہو، اگرچہ درمیان میں وہ مرتد ہو گئے ہوں، لیکن معاذ اللہ آخر میں پھر ایمان لے آئے تو وہ صحابی ہی ہیں۔ اب یہاں پر پھر آگے یہ بحث لکھی، بعض نے کہا کہ رویت نہیں بلکہ ملاقات، رویت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ٹھہریں گے، تو لہذا یہ نور اللہ شستری جو کہ مجالس المؤمنین کا رائٹر ہے، جو کہ ان کا شہید ثالث ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کی کتاب میں صحابی کی تعریف پر ایک نمبر 152 پہ جو کہ فارسی کی ہے اس میں لکھی ہے پہلی جلد میں۔ اور حسن اللہ یاری جو تعریف کر رہا ہے وہ نہ سنی کتابوں میں نہ شیعہ کتابوں میں، وہ دونوں کی کتابوں سے جاہل۔ اور فضل ہمدرد کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں جو صحابی کی تعریف لکھی ہے وہ میں اس کو نہیں مانتا۔ بھئی اہل سنت نہیں، شیعہ کی کتابوں میں بھی یہی تعریف لکھی ہے، ذرا شیعہ کتابوں کو پڑھو تو صحیح جا کے۔ تو لہذا ہم دونوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی اسٹڈی پہ ذرا نظر ثانی کریں، ریویو کریں، ذرا دیکھیں کہ علماء سے بھی جا کر ذرا ذانی تلمذ طے کریں، کچھ اپنے خیالات کو ٹھیک کریں۔ لہذا اس وجہ سے میں آپ کو کہوں گا کہ جب اصطلاح مروج ہو جاتی ہے، ایک صحابی لغوی ہے، ایک صحابی اصطلاحی ہے، اب فلاں صحابی نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اس کے جوابات ہمارے پاس، لیکن بہت سارے صحابی لغوی تھے۔ اور صحابی اصطلاحی کیا ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ٹرمونالوجی کے اعتبار سے صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہو گیا۔ تو لہذا یہ تعریف تو اتفاقاً ہے، یہ سنی شیعہ دونوں کتاب میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا۔